بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از یور اسلامک ٹیچر فرام میٹرک کلاس زبیر خان غوری. آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارا جو ہم نے احادیث پڑھی تھی، آج اسی کو ہم مزید آگے پروسیڈ کریں گے، آگے بڑھائیں گے اس ٹاپک کو. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے 5 احادیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھا اور اس کی ہم نے تشریح تھوڑی سی بیان کی آپ کے سامنے. اب جو ہمارے پاس آج کی جو حدیث نمبر 6 ہے وہ کیا ہے، ذرا ہم اس کو غور کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 6، من احب للہ. جیسے ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ہے من، یہ حروف عام ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی، یعنی کہ جس نے، جو کوئی بھی. تو یہ اب آگے جو بات آ رہی ہوگی حدیث میں، تو کوئی بھی شخص اس پر عمل کرے گا تو وہ حدیث کے مصداق ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ جس کسی نے بھی لال کپڑا پہنا ہے، تو اب کوئی بھی پہن سکتا ہے. بس جس کسی نے بھی لال کپڑا پہن لیا تو اب وہ کہیں گے مثال کے طور پہ جس کسی نے بھی لال کپڑا پہنا وہ خطرے کی علامت ہے. تو اب کوئی بھی آدمی خطرے کی علامت نہیں ہوگا، لیکن کسی نے بھی لال کپڑا پہن لیا وہ خطرے کی علامت ہوگی. تو یہ جو من ہے نا، یہ ایک عام لفظ آتا ہے. اب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو من یعنی کہ کوئی بھی، جس شخص نے، جس نے بھی. احبا، احبا جو ہے وہ حب سے نکلا ہے، محبت سے. یعنی کہ جس نے محبت کی، للہ، لام کے نیچے زیر آتا ہے، کے لیے، اللہ کے لیے. یعنی کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی. واؤ جب آتا ہے تو ہم نے کہا تھا بیچ میں آئے گا تو اور کے معنی دے گا. ابغض للہ، اور اللہ کے لیے نفرت کی. صحیح ہے، بغض رکھا، نفرت کی، اللہ کے لیے نفرت کی. یعنی کہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے، کسی سے نفرت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے نفرت کر رہا ہے. لازم سی بات ہے، نفرت کس سے کرے گا؟ باغیوں سے کرے گا نفرت. صحیح ہے، جو اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان سے کرے گا نفرت. جو اللہ کی پوجا ہی نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ اس سے کرے گا نفرت. جو اسلام کے خلاف اپنا مذہب منوانے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں اس سے کرے گا نفرت. تو من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. وابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت کی. واطاع للہ، اللہ اور اللہ کے لیے دیا. ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکا. فقط، بے شک، استکمل ایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. دیکھیں کتنی آسان اس کا ترجمہ بنتا ہے. اگر آپ عربی پہ غور کریں تو ترجمہ کرنا اس کا بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس 4 چیزیں بتائیں اس حدیث کے اندر کہ اگر یہ 4 چیزیں کسی ایک شخص میں ہیں تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. بڑی اہم بات ہوتی ہے، بڑی خوشخبری ہے یہ کہ ایمان مکمل ہو جائے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی کہ نمود و نمائش نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی پیسے کی جستجو نہ ہو، کوئی عہدہ نہ چاہیے ہو، کوئی حکمرانی نہ چاہیے ہو. اس کو جو ہے وہ کیا، اللہ کے لیے محبت کرے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. صحیح ہے، یہ بھی جو ہے میرا مسلمان بھائی ہے، تو میں اس سے جو ہے وہ محبت کروں، اس کے کام آؤں. دکھ تک میں لوگوں کے کام آئے کہ چلو میں اگر لوگوں کے کام آتا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. تو وہ اللہ کے لیے دوسروں سے محبت کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اللہ کے لیے نفرت کرے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے باغی، جو اللہ کے نافرمان سرکش ہوتے ہیں، طاغوت ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ یہ نفرت کرے. وَأَطَاعَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے دے کہ میں حقوق العباد، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ رہا ہوں، غریبوں کا خیال رکھ رہا ہوں، صدقات کر رہا ہوں، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے روکے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی حرام کام کے اندر اپنا ہاتھ روک لے، کسی برے کام کے اندر اپنا ہاتھ روک لے، کسی جو ہے وہ کوئی برائی کی طرف بلا رہا ہو تو اس سے اپنے آپ کو روک لے کہ میں اپنے آپ کو روکوں گا اللہ کے لیے. تو اس نے اپنا ایمان کیا کیا؟ مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. اب اگلی حدیث دیکھیں. لیسا منا، یہ بڑے خطرناک الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر. لیسا منا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور حدیث جو ہے وہ کہتے ہی اسے ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہو، جو نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا. تو نبی علیہ السلام جب یہ لفظ فرمائیں کہ لیسا منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو یقین کریں یہ بڑے ڈر جانے والے الفاظ ہیں، خوف کھانے والے الفاظ ہیں. لرزہ آ جانا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. ہم میں سے ہر شخص تو یہی چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنے. ہم میں سے تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا ساتھی بنے. نبی علیہ السلام جو ہے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرے. ہر شخص یہ چاہتا ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام یہ لفظ فرما دے لیسا منا، تو یہ بڑے خطرناک لفظ ہوتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. اب کون ہے ہم میں سے نہیں؟ اب آگے نبی علیہ السلام نے ایک فعل بتا دیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں. اب کیا کام ہے؟ وہ یہ من لم یرحم،
جو رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا، ہمارے چھوٹوں پر. یہ نا کے اوپر جب نون کے اوپر الف اور زبر آ جاتا ہے نا، نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے. صحیح ہے، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، جب کوئی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ولم یقتر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا، یعنی کہ کبیر کہتے ہیں کبائر سے نکلا ہے، یعنی کہ کبائر جمع ہے کبیر کی، بڑا. کبیر ہے نا ہمارے بڑوں کا. اور یوکر یعنی کہ اکرام نہ کرے، یعنی کہ ان کا احترام نہ کرے. صحیح ہے. تو جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کے اوپر جو ہے احترام نہ کرے، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں. بڑے خطرناک الفاظ ہیں حدیث کے اندر، جب کبھی یہ الفاظ آ جائیں تو ڈرنے کا مقام ہوتا ہے. لیسا منا، لیسا منا مطلب وہ ہم میں سے نہیں. اب آگے دیکھیں، جو دو یہ فعل بتا دیے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کر رہا، ان کو دھتکار رہا ہے، شفقت سے پیش نہیں آ رہا، بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، ادب و احترام سے خالی ہے، نابلد ہے، بدتمیز ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے صاف کہہ دیا لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے. اب اس کے بعد آخری آج کی جو ہے وہ، آج ہم صرف 3 احادیث ڈسکس کریں گے. الراشی، الراشی کہتے ہیں کہ جو رشوت دے رہا ہے، یعنی کہ جو رشوت دینے والا ہے. واہ. اور المرتشی، جو رشوت لینے والا ہے. کلاہما، یہ دیکھیں کلاہما جو ہے نا، یہاں پر آپ کو غور کرنا ہے، یہ عربی گرامر ہے. صحیح ہے. جب ماں کے ساتھ الف آ جاتا ہے نا، ہما، تو یہ دو کے لیے بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ دو کون ہے، ایک راشی، ایک المرتشی ہے. ٹھیک ہے. رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، لازم سی بات ہے اس فعل کے اندر دو ہی لوگ ہیں نا، تو اس لیے ضمیر آیا ہے ہما، دو. اور اگر بہت سارے ہوتے ہیں نا تو ہم آتا ہے. صحیح ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب ہم کسی دو صحابیوں کو نام دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دو صحابی ہیں تو انہما کہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب بہت سارے ہوتے ہیں تو انہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ایک صحابی ہوتا ہے تو ان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آ گیا کلاہما فی النار، یہ دونوں، دونوں جو ہے وہ فی النار، آگ میں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تشریح ہم کیا کریں گے. راشی کسے کہتے ہیں، جو رشوت دے رہا ہوتا ہے. مرتشی کسے کہتے ہیں، جو رشوت لے رہا ہوتا ہے. لازمی سی بات ہے، ایک رشوت دے رہا ہے، آدھا برا کام تو وہ کر رہا ہے، اور جو دوسرا رشوت لے رہا ہے آدھا برا کام تو وہ کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشوت کسے کہتے ہیں. رشوت کہتے ہیں اپنے کسی ناجائز کام کو کروانے کے عوض پیسہ، ہدیہ، تحفہ دے دینا، وہ رشوت کہلاتا ہے، اپنے کسی ناجائز کام کو کروانے کے عوض. ٹھیک ہے. اس کی ایک دوسری تعریف بھی یہ بنتی ہے کہ کسی دوسرے کا ناجائز، تو رشوت کے کیا معنی ہوں گے کہ اپنے کسی ناجائز کام کو دینے کے عوض کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی پیسہ جو آپ دیتے ہیں وہ رشوت کہلاتا ہے. اس کا دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ کسی کا حق مار کر اپنا حق لے لینا، اور اس کے عوض کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی پیسے خرچ کر دینا، تو وہ بھی رشوت کہلاتا ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے جائز کام کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جائز کام کے لیے پیسہ دینا، یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، کیونکہ جب حکومت نے جائز کام رکھے تو اس کی ایک مطلوبہ فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو فیس آپ جمع کرا سکتے ہیں، وہ تو ایک جائز کام کی جائز پیسے. جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کی رجسٹری کرا رہے ہیں، اس کی باقاعدگی سے ایک فیس ہوتی ہے. آپ پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، اس کی باقاعدگی سے ایک فیس ہوتی ہے. جائز طریقے سے کام کر رہے ہیں، جائز طریقے کی فیس دے رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جائز کام سامنے والے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ رجسٹری کرانے گئے اور جو ہے نا وہ رجسٹر آفس نے جو ہے وہ آپ کی رجسٹری رکھ لی، نہیں دے رہا وہ، حالانکہ آپ کا بالکل جینون کام ہے، جائز کام ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے ٹریفک پولیس والے کے پاس اٹک گئے، ہیلمٹ بھی ہے، لائسنس بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، کوئی کسی قسم کا لا بھی نہیں توڑا، لیکن وہ آپ کو جانے ہی نہیں دے رہا. ایسی صورت میں جو آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا، اس کو مظلمہ کہا جاتا ہے. جو ایک طرفہ سے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ شخص اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا. یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی 200 روپے 300 روپے نہیں دیں گے تو آپ کی بائک جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہے گی، یا آپ 1000 2000 روپے نہیں دیں گے تو آپ کے گھر کے کاغذات ان کے پاس جمع رہیں گے، وہ آپ کو لٹکا کے رکھیں گے، آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا نہیں آئے گا. تو ایسی سچویشن میں جہاں آپ نے ناجائز نہیں کیا ہو، سامنے والا ناجائز کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ مسلم کہلاتا ہے کہ آپ تو جو ہے وہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن رشوت کے معنی کب ہوتے ہیں، جس میں دونوں ہی فالٹیڈ ہو، دونوں ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ناحق ہو. صحیح ہے. جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی اپنا ناجائز کام کروا رہا ہے، جو رشوت دے رہا ہے وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کے عوض پیسے لے رہا ہے، حالانکہ حکومت اس کو پے کرتی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.